حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت زکریا جو خود اللہ کے ایک نبی تھے کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ سے پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر رسول اللہ اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن پاک میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا کا ذکر ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ قرآن پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی، چنانچہ یحییٰ نیکوں کے سردار اور زہد اور ورع میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اللہ نے ان کو بچپن ہی میں علم اور حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد اور ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت اور پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہیں۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار۔ حضرت یحییٰ اپنے والدین ہی کے لیے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہیں۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشعری رضی اللہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا، بھائی، میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔
چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ حضرت یحییٰ کثرت سے گریہ ازاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زار و قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ بے حد حلیم، رقیب القلب، پاک باز، عابد اور متقی، استغنا اور قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی، زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے، پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے، زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ درم اور دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا، جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جسے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود اور انصاری کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود اور نصاری کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود کا یہ بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق اور فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک اور پارسا انسان ہے، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص اور موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ استغفر اللہ۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔